بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیع الصافات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تاج البلغاء، زائد الفصاح، نبرس الخطباء، عظیم الحلم اور باب مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو علی الصبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا رب العالمین، تم مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دے دے کر جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹے، میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا، وہ کیا ہیں؟ فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اول، سب سے بڑی تو نگری عقل کی توانائی ہے۔ دوسرا، بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں۔ تیسرا، غرور گھمنڈ سب سے سخت و وحشت ہے۔ چوتھا، سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اول، احمق کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا، جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرا، بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھا، فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور 21 رمضان شب یکشنبہ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد امیر المؤمنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور ایک مصلحت سے آپ کی قبر مبارک کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے وہ کہاں ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا تھا کہ خارجی بدبخت کہیں اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ شریک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت امام حسن نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو دارالامارہ کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی نعش مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں۔ آپ کی نعش مبارک ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، وہ اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا، اس لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بادلوں میں تشریف فرما ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و تجسس کے بعد وہ اونٹ سرزمین طے میں مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔